اچھا کمزور آدمی ڈر جائے تو بھاگ جاتا ہے, طاقتور ڈر جائے تو ڈرانا شروع کر دیتا ہے نا سائنس. بنگلہ دیش میں پہلے عوام باہر نکل آئی اور حکومت کو گھر بھیج دیا, اب نیپال میں عوام باہر نکل آئی اور حکومت کو گھر بھیج دیا. اس سے کچھ دیر پہلے ہم تقریباً بنگلہ دیش سے تھوڑا ہی پہلے ہم وہ سری لنکا والا معاملہ بھی دیکھ چکے ہیں, اور سری لنکا سے بالکل ذرا سا پہلے ہمیں اشرف غنی کا فرار بھی یاد ہے. اور اگر اشرف غنی سے چند سال پیچھے جانا ہے تو اسی خطے میں ہمارے ہی ایک جانب ہمیں ایران میں بھی انقلاب کا زمانہ یاد ہے, اور اگر ایران تک پہنچ گئے ہیں تو پھر روس اور فرانس کا معاملہ بھی کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے. لیکن بہرحال اب ہمارے ارد گرد یہ معاملہ بڑی تیزی سے پھیلنے لگ پڑا ہے. لیکن اہل قوت ڈر نہیں رہے, ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں, جو ان کے ترجمان ہیں, چاہے ان کا تعلق صحافت سے ہے, چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہے, یا وہ ویسے ہی بس ہیں جو بھی ہیں, وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پر ہیں, وکلاء کے طور پر ہیں, سرکار کے وزراء کے طور پر ہیں, یا کسی بھی سیاسی جماعت سے یا کسی بھی فریکشن سے تعلق رکھتے ہیں, وہ آگے سے عوام کو سمجھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بے وقوف ہو, دیکھو نیپال کی پوری فوج 3 لاکھ ہے, اور پاکستان کے پاس خالی پولیس, پنجاب پولیس 2.5 لاکھ ہے, اور ملٹری پیراملٹری فورسز کی تعداد ملا کے 12-13 لاکھ بن جاتی ہے کم از کم, لہٰذا یہاں پہ غلطی نہ کر لینا. جی ہاں, وہ ڈر نہیں رہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں گے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عوام کی سرویلنس بند کر دیں گے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم BYC والوں کو جیل کے دروازے کھول دیں گے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مسنگ پرسنس کا ایشو ریزالو کر دیں گے, نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم سیلاب زدگان کی کوئی فوری مدد کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو بھی سوسائٹی کی ڈسٹریسڈ کمیونٹیز ہیں ان کو کوئی ریلیف دینے کی کوشش کریں گے, نہیں. وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں تو ہیں, ہم سے ڈر کے رہو, اور ڈرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس چپ کر کے اسی تنخواہ پہ سارے کے سارے کام کرتے رہو. اگر آج جو غربت کی لکیر سے نیچے 45% ہیں, اور اگلے سال 50% اور اس سے اگلے سال 55% بھی ہو جاتے ہیں, تو ہونے دو, بس بولنا نہیں. چونکہ یہاں پر جو پولیس اور رینجرز اور FC اور سب کچھ ملٹری پیراملٹری فورسز ملا کے معاملہ 13 لاکھ سے اوپر جا رہا ہے, لہٰذا چپ کر کے بیٹھو. ہے نا بے شرمی کی بات. اچھا, اس طرح مسائل حل ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے نہیں ہوں گے. آپ کو باہر سے انویسٹمنٹ چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں چین سے انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں CPEC 2 چاہیے. اب ہم اس بات کو نہیں چھیڑنا چاہتے. ہم وہ سیانے کہتے ہیں کہ اپنا منہ پہ چپیڑ مارو گے تو اپنا ہی منہ لال ہوگا نا, خود ہی درد ہوگی, اور کیچڑ میں کھڑے ہو کر اچھلنا شروع کر دو گے تو اپنے ہی کپڑے میلے ہوں گے. لہٰذا اس طرح کی حرکت ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور مناسب بھی نہیں ہے. لیکن CPEC 1 بند کیوں ہوا تھا بائی دی وے؟ اب سوال تو بنتا ہے نا. ایک طرف تو پاکستان میں پہلے ہی سیکیورٹی کے اور پولیٹیکل اور دیگر جو انسٹیبلٹی کے مسائل ہیں وہ جان کو آئے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف آپ بجائے ان مسائل کو حل کرنے کے, یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں یہ مسائل ہیں, چونکہ وہ انٹرنل ڈیفرنسز کو ریزالو نہیں کر رہے اور وہ مسئلہ ہم پر ڈالتے ہیں, اور آپ اپنے ملک میں یہی کچھ کیے جا رہے ہیں صبح دوپہر شام. گویا آپ کو مسئلے کا تو پتہ ہے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نیپال کے عوام جو وہ نیپو کڈز نے کیا ہے کا معاملہ جو ہے کہ جی نیپال کے جو حکمران ہیں ان کی اولادیں اسپیشل پروٹوکول لے رہی تھیں, ملک میں بزنسز کر رہی تھیں, ملک کے اہم عہدوں پر براجمان ہو رہی تھیں, اور جو عام عوام ہے وہ بیچاری اسی طرح پس رہی تھی. تو اس بات پر بنیادی طور پر نیپال کے عوام باہر آئے. یہ مسئلہ بنگلہ دیش میں یہ تھا کہ جناب جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑی 71 میں, ان کے بچوں کو مراعات, ان کے بچوں کے بچوں کو بھی مراعات مل رہی تھیں, نوکریاں مل رہی تھیں. یعنی ہر جگہ یہی مسئلہ تھا ہمارے دونوں ہمسایوں میں, کہ عوام کو غصہ اس بات پر تھا کہ ایک کلاس ہے جو پریولیجڈ ہے اور باقی لوگ مار کھانے کے لیے ہیں, ایسا کیوں؟ یہی حال اب ہو رہا ہے پاکستان میں. لوگوں کو غصہ ہے کہ ایک کلاس ہے جو پریولیجڈ ہے اور باقی سب مار کھانے کے لیے, ایسا کیوں؟ لیکن جب کوئی سوال اٹھاتا ہے
تو پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جی ایک وقت میں ہم 40 لاکھ لوگوں کے فون ٹیپ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے، اور یہ سسٹم ہر سیلولر کمپنی کے اندر لگا ہوا ہے. یعنی اگر جیز ہے تو وہاں، یو فون ہے تو وہاں، کوئی اور ہے تو وہاں، ہر کمپنی میں ایک وقت میں 40 لاکھ لوگوں کے فون ٹیپ ہو سکتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. گویا صبح دوپہر شام ملک کی ایک بڑی آبادی کے فون ٹیپنگ ہو رہی ہے. اور جو 5 جج اسلام آباد کے ہمیں بتا چکے ہیں کہ جناب ہمارے بیڈ روموں سے کیمرے نکل رہے ہیں، ہمارے اہل خاندان اغوا ہو رہے ہیں اینڈ آل دیٹ، وہ سب اب تاریخ کا حصہ ہے. یہ سب تو ہے. اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کچھ بتایا، اور اب تو کمال ہی ہو گئی ہے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے، جی ہاں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی میرا نام تو بلیک لسٹ میں ڈلا ہوا ہے، میں ملک سے باہر نہیں جا رہا. ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ملکوں گھومتی پھر رہی ہے. وہ کبھی جاپان جاتی ہے، کبھی چین جاتی ہے، کبھی کہیں جاتی ہے، کبھی چاچو کی انگلی پکڑ کر جاتی ہے، کبھی اکیلی چلی جاتی ہے. جہاں مرضی جائے آئے، جو مرضی کرے، باوجود اس کے کہ وہ فارم 47 پر آئی ہے. اور ایک ملک کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو فارم 45 پر آیا ہوا ہے، اور پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کو، جس کو آج تک اس کے سوا کوئی نہیں ہرا سکا، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کو، جو کہ ایک مذہبی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور جو پورے پاکستان میں جس بھی جگہ پر جلسہ کریں وہاں پر وہ پنڈال بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور کچھ جگہوں پر تو وہ عمران خان سے بھی زیادہ پنڈال بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بے نظیر شہید سے بھی زیادہ پنڈال بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے مدارس کے طلبہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اس فضل الرحمان کو اس کے گھر سے ہرانے والا وزیر اعلیٰ مبینہ طور پر بلیک لسٹ میں ہے، اور وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. وہ کوئی شرم ہوتی ہے اگر وہ ایک دن کے لیے افغانستان چلا جائے گا وہاں کی حکومت سے بات کرنے کے، یار یہ دہشت گردی کا مسئلہ ریزالو کرو تمہاری مہربانی. یہ کیا وہ ملک دشمنی کر رہا ہے؟ اور وہ کیا وزارت اعلیٰ چھوڑ کر ملک سے فرار ہو جائے گا؟ میں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں رہی. بدقسمتی سے مسائل کافی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہر قسم کی طاقت ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ دبانے اور کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب وہ آواز نکالتے ہیں تو انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ یہاں پر فورسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، غلطی نہ کرنا ورنہ مار بہت پڑے گی. یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کا بچہ نہیں بننا، بس تم ڈر کے رہو. سبحان اللہ.